ائمہ نے وہ تعظیم کر دکھائی. حضرت زید شہید مظلوم. بس اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ہمارے امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ صرف اہل بیت کی محبت میں ہوئی ہے. اہل بیت کی محبت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. جس وقت تو بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ کے ظالم بادشاہوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے. بنو امیہ کے ظالم و جابر بادشاہوں پر جو اہل بیت کے دشمن تھے، ہم اہل سنت ان پہ لعنت کرتے ہیں. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ مروان کے باپ پر تو خود حضور نے لعنت فرمائی ہے. اس کے بعد عبد الملک ہو، حجاج ہو، یہ سارے ظالم لوگ ہیں. ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اہل سنت میں ہیں اور بنو امیہ سے ان کے تعلق ہے. ہمارا بنو امیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی صحابیت کی حیا رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اف تک کہنے کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ وہ ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو میرے حضور کے صحابی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کیسے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو بھی چاہتے ہیں. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. تم حدیث پیش کرتے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے جنگ کی اس سے ہماری جنگ ہے، اور جس نے اہل بیت نے جس سے صلح کر لی اس سے ہماری صلح ہے. تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو علی سے جنگ کی تھی. نادان، تجھے پتا نہیں ہے، آدھی بات پتا ہے. مولا علی سے جنگ کرنا تمہیں نظر آتا ہے، امام حسن سے صلح کرنا تمہیں نظر نہیں آتا. ارے علی سے محبت امام حسن سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ 14.5 صدیوں کے بعد پیدا ہو کر تم علی سے محبت کرنے لگے. بیٹے سے زیادہ باپ سے محبت کون کر سکتا ہے؟ یہ امام حسن ہی تو ہیں جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کا جنازہ پڑھا ہے. تاریخ کا وہ بدترین دور ہے. حضرت علی کی نماز جنازہ صرف 3 لوگوں نے پڑھی ہے، صرف 3 لوگوں نے. ایسے حالات تھے، خارجیوں نے، علی کے دشمنوں نے، اہل بیت کے دشمنوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد کوفہ میں تلواریں لے کر گھومتے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، میں یہ بات اشاروں میں کہنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. جب خارجی تلواریں لے کر گھوم رہے تھے اس وقت مولا علی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 3 لوگ تھے. ایک امام حسن، ایک امام حسن کا غلام تھا، اور ایک محب اہل بیت میں سے کوئی شخص بہت معتبر تھا، وہ آ گیا تھا. ان تینوں نے جو ہے وہ جنگل میں جا کر کے نماز ادا کی تھی. مولا علی کی نماز جنازہ ان 3 افراد نے پڑھا ہے. علی کا جنازہ پڑھنے والے امام حسن ہے، علی مرتضیٰ کے بڑے بیٹے امام حسن ہے، امام حسین کے پیر و مرشد امام حسن ہے، امام حسین سے پہلے سیدہ فاطمہ کے شکم میں رہنے والے امام حسن ہے، اور امام حسین سے پہلے فاطمہ کا دودھ پینے والے امام حسن ہے. امام حسن وہ ہے، آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہوگا. گود میں لے کے کہا اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا. آقا نے 2 گروہ کو جب مسلمان کہا تو تم کافر کہنے والے کون ہوتے ہو؟ آقا نے امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان کہا ہے. وہ جو باغی گروپ ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ پہ لعنت کرنا، امیر معاویہ کی توہین کرنا، صحابیت کا تو احساس کرو. جب ان کو رسول اللہ نے معاف کر دیا اور پھر امام حسن نے ان سے صلح کر لی. جس وقت امام حسن نے صلح کی، جس وقت امام حسن نے صلح کی ہے امیر معاویہ سے، اس وقت تو کوفہ کے وہی لوگ تھے جو آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا تھا. امام حسن کے نیچے سے مسلح چھیننے والا کون تھا؟ مختار ثقفی تھا. مختار ثقفی نے امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا تھا. ان یاروں کی کتابوں سے بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے امام حسن کے نیچے سے مسلح چھینا. امام حسن کے چہرے پہ تماچے لگائے اور کہا آپ نماز کی امامت کے قابل نہیں ہو. یہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آج اہل بیت سے نفرت اور اہل بیت کی عداوت میں ہمیں مجرم قرار دیا جاتا ہے. ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرتے کون کیا کر سکتا ہے؟ سنو، منہج الصادقین میں اپنے جوانوں کے لیے بتاتا ہوں
किसी को रोते चीखते देखकर ये मत समझ लेना अहले बैत का आशिक है। खुदा की कसम अहले सुन्नत जितनी मोहब्बत कर सकते कोई नहीं कर सकता। किताब का हवाला ले जाएं, मनहजुस सादिकीन में मुल्ला सादिक ने लिखा है कि जिसने एक मर्तबा मुता किया, दिल के कानों से सुने, अपने बेगाने सब सुने, हो सकता अल्लाह किसी को हिदायत दे दे। हम नफरत के बीज बोने नहीं आए हैं, हम तो मोहब्बत के पौधे लगाने आए हैं। लेकिन पहचानो तो सही अपना कौन है, बेगाना कौन है। मुल्ला सादिक मनहजुस सादिकीन में लिखता है कि जिसने एक मर्तबा मुता किया उसको इमाम हसन के बराबर सवाब मिलेगा, जिसने 2 मर्तबा मुता किया उसको इमाम हुसैन के बराबर सवाब मिलेगा, जिसने 3 मर्तबा मुता किया उसको अली मुर्तजा के बराबर सवाब मिलेगा, जिसने 4 मर्तबा मुता किया उसको रसूलुल्लाह के बराबर सवाब मिलेगा। ये रिवायत पढ़कर हम अहले सुन्नत का कलेजा कांपता है। नादान, तूने मुता को जो बशक्ले ज़िना है इमाम हसन के बराबर करार दिया। हम सुन्नी अहले बैत के उस्ताद, हमारा अकीदा ये है पूरी दुनिया की सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ है और मेरे हुसैन का करबला का सजदा एक तरफ है। तुमने मुता के जरिए से किसी को 2 मर्तबा करने की बुनियाद पर इमाम हुसैन के सवाब के बराबर कैसे करार दिया। हमारा अकीदा तो ये है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, हुसैन का एक सजदा। हुसैन का एक सजदा पूरी दुनिया की तमाम इबादत उसके बराबर नहीं हो सकती। और तुम मुता 2 मर्तबा मुता का सवाब इमाम हुसैन के बराबर करार देते हो, फिर भी तुम आशिक हो। और हम गुस्ताख हैं, हम बेहया माज़अल्लाह। याद रखना हम अहले बैत के वो शाख हैं। खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जुज़वी फजीलत में हम सिद्दीक़ अकबर को भी शामिल नहीं मानते। हमारा अकीदा ये है बादल अंबिया बित्ताकीक अफज़लुल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, लेकिन फातिमा की जुज़वी फजीलत वो है हम उसमें सिद्दीक़ अकबर को भी शामिल नहीं मानते। वो कौन सी फजीलत है सैयदा फातिमा की, पूरी जिम्मेदारी से बुखारी के हवाले से पेश कर रहा हूं, सुनो। आका ने फरमाया अल फातिमा बुदगतो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये वो फजीलत है जिसमें कोई शामिल नहीं, न सिद्दीक़ अकबर, न फारूक आजम, न उस्मान गनी, न मौला अली, कोई शामिल नहीं है। क्यों? हुजूर का दिल क्या है? कभी सोचा हुजूर का दिल क्या है? खुदा की कसम मेरे नबी की नालैन वो नालैन है, आका की नालैन। हजरत अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी फरमाते हुजूर नालैन पहनकर अर्श पे गए तो अल्लाह ने अर्श को मेराज अता की। जिसकी नालैन अर्श को लगे तो अर्श की मेराज हो जाए। जब नालैन की ये शान है तो तलवों का आलम क्या होगा, और तलवों का ये आलम है तो पूरे वजूद का आलम क्या होगा, और जब वजूद का ये आलम है हुजूर के दिल का आलम क्या होगा। और आका कहते हैं फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। खुदा की कसम फातिमा को अर्श कहूं तो तौहीन समझता हूं। फातिमा को सुनो अहले सुन्नत का नजरिया, शायद तुम्हें कभी मिले और तुम तो वो पा ही नहीं सकते जो अहले सुन्नत को मारिफत मिली। खुदा की कसम एक साहब ने मुझसे कहा था कि फलां साहब फातिमा की फजीलत में ये कहना चाहते थे कि फातिमा अगर शरीयत की दीवार जबान पे न लगी होती तो मैं फातिमा को माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी कह देता। मैंने कहा जालिम, वो तो शरीयत की दीवार की बात करता है और अल्लाह की बेटी होने की बात करता है जो कि कुफ्र है। सुन, हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वो कहा जो सारी सदियों में तुम्हारा कोई मुज्तहिद नहीं कह सकता। मेरे इमाम ने 2 मिसरों में फातिमा की वो फजीलत बयान की जहां इनका तसव्वुर नहीं जा सकता। आला हजरत कहते हैं नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। डॉक्टर इकबाल ने भी फजीलत बयान की फातिमतुज़ ज़हरा की, लेकिन सैयदा फातिमा की फजीलत बयान करने के लिए उन्होंने 3 शेर लिए हैं। वो कहते हैं कि मरियम अजीज है। अब ये बात फिर और किसी तरफ जा रही है, लेकिन अर्ज करूं, देखो दुनिया के अंदर 2 बतूल हैं। तवज्जो आपकी, मुझे इजाजत दें ताकि मैं अर्ज करूं। दुनिया के अंदर 2 बतूल है, 2 बतूल, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है, बस 2 बतूल है। लेकिन दोनों बतूलों में भी फर्क है। बतूल होने के बावजूद मरियम सैयदा फातिमा के बराबर नहीं है। क्यों? फातिमा मरियम वो बतूल है जिसको भूख लगती है तो उसके हुजरे में बगैर मौसम के फल आता है ताकि मरियम खाए। तवज्जे गौर करें, मरियम वो बतूल, मरियम को भूख लगे तो जन्नत से फल आए ताकि मरियम खा के अपनी भूख को बुझाए। फातिमा वो बतूल जिसकी भूख पर
فاطمہ کو ترس آ جائے اس کے لیے جنت کا کھانا ہو جائے. صرف سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں، جس کی بھوک پر فاطمہ کو ترس آ جائے اس کے لیے جنت کا کھانا ہے. اور سنو، مریم وہ بطول ہے، اللہ اکبر، مریم وہ بطول ہے جس کے حجرے میں جبریل جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور فاطمہ وہ بطول ہے جس کے حجرے میں جبریل کو بغیر اجازت آنے کی گنجائش نہیں ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وہ بطول جبریل مریم کے حجرے میں آتے. مریم وہ بطول ہے، جبریل آ کر کہتے ہیں میں تیرے گھر میں بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن کی آیت ہے. جبریل مریم کے حجرے میں آ کے دینے کی بات کرتے، دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، دینے آیا ہوں. فاطمہ وہ بطول ہے جس کے گھر میں جبریل دینے کے لیے نہیں آتے، بھیک مانگنے کے لیے آتے. یہ میری عقیدت کا گلو نہیں ہے، اٹھاؤ قرآن کی تفسیر. ایک بار سیدہ فاطمہ نے فضہ نے مولا علی نے روزہ رکھا. ایک سائل آیا، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے. اس حدیث کو آپ نے 12 سنا ہوگا. 3 مرتبہ 3 دن تک آیا. فاطمہ نے روٹیاں اٹھا کر کے دے دی. جب 3 دن گزر گئے آقا گھر میں تشریف لائے. مریم وہ بطول جس کے حجرے میں جبریل دینے آتا ہے. فاطمہ کون سی بطول ہے سنیے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اللہ اکبر. جب 3 دن تک مسکین یتیم اور اسیر کو فاطمہ نے اس کی جھولی بھر دی اور پانی پی کر افطار کیا تو آقا آئے تیسرے دن، کہا فاطمہ جو 3 دن سے تیرے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ رہا تھا، پہچانتی وہ فقیر کون ہے؟ عرض کیا آقا اللہ جانے اس کا رسول جانے. آقا فرماتے ہیں وہ مدینے کا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہے، وہ سدرا پہ رہنے والا فرشتوں کا سردار ہے جو تیری چوکھٹ پہ بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے. مریم وہ بطول جس کے یہاں جبریل دینے آتے ہیں. فاطمہ وہ بطول جس کے گھر پر جبریل بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہ شان فاطمی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں نور بنت نور، وہ نور ہے، نور کی بیٹی ہے، زوجہ نور، نور کی بیوی ہے. نور، وہ نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن، ایک نور امام